اس کے الفاظ ابھی تک اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ کتنے ایمان سے اس نے پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے اسے اتنا دکھ دیا تھا، وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ دعاؤں میں اسے حاصل کر لے گی۔ اسے یقین تھا کہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی، وہ اس سے کچا کچا رہتا ہے، وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، بات بھی خاصا دور بیٹھ کے کرتا ہے، الگ کمرے میں رہتا تھا، لیکن کل رات وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر لے کے آیا تھا۔ سوچتے سوچتے شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی فکر کرتا تھا، اس کے نیند میں ہونے کے خیال سے وہ اسے اٹھا کر لے کے آیا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں تو اتنی جلدی محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی، محبت ہونے میں تو وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک ایک سوچ پہ رکی۔ اسے وقت نہیں لگا مطلب اسے محبت ہو چکی ہے، کیا وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی ہے؟ ٹہلتے ٹہلتے وہ خاموشی سے اپنے نرم گرم بستر پہ بیٹھی۔ ہاں، وہ شخص سے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اسے گدھوں کی طرح کام نہیں لیتا تھا، بات بات پر اسے تانے نہیں مارتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اسے سونے کے لیے کتنے نرم ملائم بیڈ دیا تھا۔ اس کی بہنوں نے کبھی خواب میں ایسا بستر نہ دیکھا ہوگا جہاں وہ پچھلے 2 راتوں سے آرام کرتی تھی۔ اور سب سے خاص بات، فاطمہ بی بی نے کہا تھا شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر جسے وہ اپنا شوہر اپنا محرم سمجھتی ہے، وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ روح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانے کا تھا۔ وہ اب مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اس فاصلے کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دعوے سے کل روح نے کہا کہ وہ اسے دعاؤں میں حاصل کرے گا، اور سچ تو یہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے، وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک شخص کے لیے، اور مرتے دم تک اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، جب نظر سامنے زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی روح پر پڑی۔ وہ جائنماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب اور نماز ادا کر چکی تھی، وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ اور 15 منٹ کی دعائیں مانگتے ہو، ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب میں بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا کہ چیز جتنی قیمتی اتنی ہی لگن سے مانگی جائے۔ وہ جائنماز سے میٹ کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ اندازہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا رہ سکا۔ آپ ایک لفظی جواب آیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی، میں نے کہا تھا کل رات آپ سے میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں، خدا سے تو وقت لگے گا ہی نا۔ وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا تھا۔ اگر دل ہی نہیں تھا تو پھر دل کی دنیا کے ہلنے کا کیا ڈر؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے یاروں کو اپنے چہرے پر نرم و گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا تلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ اس نے پوچھا۔ ارے تلسم نہیں پھونک رہی، دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے باقی کچھ۔ لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پہ یارم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر روح بھی یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے باہر کے دروازے کی طرف جانے لگا، جب آواز آئی فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ 2 الفاظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔ دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی لوگ یہاں انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے صرف اللہ حافظ کہنے پر وہ ایسے شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے، وہ جس جہاز سے آئی تھی، اس کی سیٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ۔ اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا موبائل فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے، اور میں نے اس لڑکی کا سارا بائیو ڈیٹا بھی نکلوا لیا، اس کا گھر کہاں ہے، کہاں رہتی ہے۔
اس کے گھر میں کون کون ہے، میں نے سب کچھ پیپر میں لکھ دیا ہے، لیلا تیز تیز اس کے چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ یارم نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کہیں ٹکڑے کر دیا۔ تمہیں کو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی لیلا، میں نے کہا ضرور پر دھیان دو، ایک لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیکھتے ہوئے اس نے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے، بہتر ہوگا اپنی محنت ضروری کام پہ صرف کرو اور آئندہ میں بے فضول کام کرتے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ روح کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ یارم نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا، اب اسے اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ اے سی اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے پارک تھا، اس کا ارادہ کچھ دیر وہیں جا کر بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے میں اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اس طرح سے ڈرتے ڈرتے تو وہ گزار نہیں سکتی تھی۔ اور یہاں پارک میں بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے اس پارک کے ایک بینچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا واپس جانے کا ارادہ تھا، جب اچانک گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالی یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی، تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا ہی آگے بھاگا تھا جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ پر چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بالکل لوگوں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ پولیس والے اس آدمی کو دبوچے زمین سے لگائے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر سارن تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم؟ جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے۔ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھے اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے گرایا۔ ہاں بالکل، تم کسی ڈیول کو نہیں جانتے ہوں گے، تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیتے ہیں، لیکن افسوس تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے سارن نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور گولی چلتی، اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہڈی نما پینڈی اپنے منہ میں ڈالا۔ روح کو سمجھ نہ آیا، پتہ چلا کہ اس ہڈی میں زہر تھا۔ اب وہ آدمی مر چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج گھر جلدی آ گیا۔ کھضر کو بس اس نے اتنا کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ کھضر کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آئے تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ روح کہاں جا سکتی ہے؟ یقیناً پڑوس میں۔ اسے منع بھی کیا تھا اسے کہیں نہیں جائے گی، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ پڑوس میں آئے۔ یہاں کی عورتیں اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے اس کے روم کے بارے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی، ہم گئے تھے کل تمہارے گھر۔ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، لیکن وہ یہاں تو نہیں آئی۔ اس عورت کی جگہ کوئی اور ہوتا جو اصل بات بتانے کے بجائے اتنی لمبی تہمت باندھ رہی تھی، یارم اسے گولی مار کے فارغ کر دیتا۔ جی میں بس یہی پوچھنے آیا تھا۔ یارم وہاں سے نکلا اور دوسرے فلیٹ کی طرف آیا۔ وہ تقریباً 4.5 سال سے اس بلڈنگ میں رہ رہا تھا اور آج تک کسی سے بات نہ کی۔ اس لڑکی کی وجہ سے سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ کر رہا تھا۔ ہاں، روح کو دوپہر میں نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کیا ہوا تمہیں، تو کہنے لگے کہ اندر فلیٹ میں گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے باہر پارک میں بیٹھنے جا رہی ہے۔ وہی ہوگی، وہ عورت نے بتایا تو باہر پارک کی طرف آ گیا، لیکن افسوس سے یہاں پر کوئی نہ ملا۔ کہاں جا سکتی ہے لڑکی؟ نہ گھر میں ہے، نہ بلڈنگ میں، نہ ہی یہاں کے راستوں کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ وہ کیسے منہ اٹھا کے باہر نکل گئی؟ منع بھی کیا تھا میں نے۔ اس نے جلدی سے کھضر کو فون ملایا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ایسے کہیں جا نہیں سکتی، کھضر نے کہا۔ جلدی پتہ لگاؤ، نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی جائے گی۔ اس بیوقوف کو منع کیا تھا میں نے فلیٹ سے باہر مت نکلنا۔ یارم کا نہ جانے کیوں اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یارم چھوڑو نا، اچھا ہی ہے ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کو اس کا اصل شوہر مل گیا ہو، اس کے ساتھ چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اچھا ہوا ہے۔ وہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی؟ اس طرح کی سیدھی سادی لڑکی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ آج نہیں تو کل سے چلے ہی جانا تھا۔ بکواس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس لڑکی کا جلد سے جلد پتہ کر کے مجھے دو میں غصے سے دھاڑا تھا۔